علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس اے لوگو اعبدوا ربکم عبادت کرو اپنے رب کی الذی خلقکم جس نے بنایا تم کو والذین من قبلکم اور ان لوگوں کو جو تم سے پہلے تھے لعلکم تتقون تاکہ تم پرہیزگار بنو الذی جس نے جعل بنایا لکم تمہارے لیے الارض زمین کو فراشن بچھونا فرش والسماء بناء اور آسمان کو چھت وانزل من السماء ماء اور اتارا آسمان سے پانی فاخرج به من الثمرات پھر نکالے اس سے پھل رزقا لکم تمہارے لیے رزق فلا تجعلوا للہ اندادا سنا ٹھہراؤ اللہ کے شریک وانتم تعلمون اور تم جانتے ہو وان کنتم اور اگر ہو تم فی ریب شک میں مما اس سے جو نزلنا ہم نے اتارا علی عبدنا اپنے بندے پر فأتوا بصورت من مثلی تو لے آؤ ایک صورت اس جیسی وادعوا شہداءکم اور بلاؤ اپنے شریکوں کو من دون اللہ جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو فإن لم تفعلوا پھر اگر ایسا نہیں کیا تم نے وَلَن تَفْعَلُوا اور نہ کر سکو گے فَاتَّقُوا النَّارَ تو بچو اس آگ سے الَّتِي وَقُودُهَا کہ جس کا ایندھن الناس انسان ہیں والحجارہ اور پتھر اعدت للکافرین جو تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے سورۃ البقرہ آیت نمبر 21 سے 24۔ ماقبل سورہ فاتحہ کا مرکزی مضمون اللہ تبارک و تعالیٰ سے صراط مستقیم کی دعا اور اس کے جواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورا قرآن نازل فرما کر ہمیں بتا دیا کہ جس صراط مستقیم کی تمہیں طلب ہے وہ رب کا یہ قرآن ہے۔ پھر اس کے بعد آگے سورہ بقرہ کی ابتدائی 20 آیات میں ہدایت کو قبول کرنے یا نہ کرنے کے اعتبار سے انسانوں کو 3 گروہوں میں تقسیم کیا گیا، ایک مخلص مومن، نمبر 2 کافر اور نمبر 3 منافق۔ تو اس سے ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ انسانوں کی تقسیم جو ہے وہ صرف اور صرف نظریے اور مذہب یا ایمان یا اسلام کی بنیاد پر ہے۔ اس کے علاوہ جتنی بھی تقسیمات ہمارے معاشرے کے اندر پائی جاتی ہیں، خواہ وہ کسی قبائل کی بنیاد پر ہو یا وہ کسی بھی لسانی بنیادوں پر، صوبائی بنیادوں پر، ضلعی بنیادوں پر، مسلکی بنیادوں پر، سیاسی بنیادوں پر، کوئی بھی تقسیم وہ تقسیم اصل نہیں ہے۔ اصل تقسیم جو ہے وہ صرف اس بنیاد پر یا تو مومن یا پھر کافر۔ تو گویا کہ 3 گروہوں کا تذکرہ فرما کر اب آج کا جو درس ہے آیت نمبر 21 سے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تینوں کو مخاطب کر لیا، خواہ تم مخلص مومن ہو یا تم کافر ہو یا تم منافق ہو یا ایہا الناس، گویا کہ الناس کہہ کے سب کو اس میں شامل کر لیا۔ یا ایہا الناس اعبدوا ربکم، تم کوئی بھی ہو اپنے رب کی عبادت کرو۔ مقصد کیا ہے؟ اپنے رب کی عبادت کرنا۔ عبادت کا معنی اپنی پوری طاقت مکمل فرما برداری میں خرچ کرنا، اور اسی طرح خوف اور عظمت کے پیش نظر نافرمانی سے بچنا۔ ایک تو اللہ کی ذات بڑی عظیم اور بہت بڑی ذات ہے، اس نے منع کیا گناہ اور نافرمانی نہیں کرنی، تو اس کی عظمت کے پیش نظر اور اس بات کا خوف بھی ہو کہ اگر میں نے وہ نافرمانی کی تو اللہ مجھے پکڑ لے گا۔ تو عظمت اور خوف کی بنیاد پر نافرمانی سے بچنا اور اپنی پوری توانائی اللہ کی عبادت کے اندر خرچ کر دینا، گویا اللہ تبارک و تعالی ہم سے اسی چیز کو چاہتا ہے۔ الذی خلقکم کہ جس نے تمہیں پیدا کیا ہے،
اب گویا کہ یہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان خالقیت کا بیان کہ اللہ تعالیٰ تمہارا خالق ہے، صرف تمہارا نہیں، والذین من قبلکم، جو تم سے پہلے گزرے ہیں اللہ ان کا بھی خالق ہے۔ اب فرمایا کہ عبادت کیوں کرو اپنے رب کی، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تم جہنم سے بچ جاؤ، کیونکہ گناہ اور نافرمانی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو عبادت کا تصور ہے اس سے ہٹ کر اگر ہم کوئی بھی زندگی کے معاملات چلائیں گے تو وہ ہمیں کبھی بھی کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ لہٰذا اگر جہنم سے بچنا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کامل فرما برداری ہمیں کرنی پڑے گی۔ الذی جعل لکم الارض فراشا، ان دو آیات یعنی آیت نمبر 21 اور آیت نمبر 22 میں ایک تو دعوت ہے اور نمبر 2 توحید کے دلائل ہیں۔ یعنی ماقبل تو اللہ نے تینوں گروہوں کو خطاب کیا اور یہاں پر تینوں کو جمع کر کے ایک دعوت دی کہ عبادت کرو صرف اپنے رب کی، تو گویا کہ شان ربوبیت بھی اس میں آ گئی اور شان خالقیت بھی اس کے اندر آ گئی، اور چونکہ رب وہ ایک اللہ ہے، خالق وہ ایک اللہ ہے، اور اسی طرح رازق بھی ایک اللہ ہے، تو لہذا پھر عبادت بھی صرف ایک اللہ کی ہونی چاہیے۔ تو لہٰذا یہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں توحید کی طرف دعوت دی کہ عبادت کے لائق صرف ایک اللہ ہے، اللہ کے ماں سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ گویا کہ آیت نمبر 21 میں ایک دعویٰ اللہ نے ذکر کر دیا اپنی وحدانیت کا، اپنے وحدہ لا شریک ہونے کا، کہ میں وحدہ لا شریک یکتا ذات ہوں، عبادت میری ہی کرو۔ آگے آیت نمبر 22 الذی جعل لکم الارض، یہاں سے اللہ نے گویا کہ اپنی کچھ قدرتوں کا بیان فرمایا۔ اب یوں سمجھ لیں کہ دعویٰ توحید پر اللہ نے دلائل ذکر کر دیے کہ عبادت اللہ کی، خالق چونکہ اللہ ہے، رب چونکہ اللہ ہے، اب اس اللہ کی قدرت، اس کی نعمت، اس کی کاریگری کیا ہے، تو آگے آیت نمبر 22 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 قدرتوں کا بیان فرمایا، 3 چیزیں۔ اب یوں سمجھ لیں کہ اللہ نے 3 اصول بیان فرمائے الوہیت کے، الہ ہونے کے، رب ہونے کے، خالق ہونے کے۔ اوپر کہا نا الذی خالقا، جس نے پیدا کیا، تو خالق بھی اللہ ہے، رب بھی اللہ ہے، تو لہٰذا اب اللہ نے آگے 3 اصول بیان کیے کہ خالق کون ہوتا ہے، رب کون ہوتا ہے۔ الذی جعل لکم الارض فراشا، کہ جس نے زمین کو بچھونا بنا دیا، گویا زمین اللہ نے بنائی، زمین اللہ نے پھیلائی، زمین کو اللہ نے وسعت عطا فرما دی۔ والسماء بناء، اور نمبر 2 آسمان کو اللہ نے چھت بنا دیا۔ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور تیسری قدرت کہ اللہ نے آسمان سے پانی اتارا، فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ، کہ پھر نکالے اس پانی کے ذریعے اللہ نے پھلوں میں سے بہت ساری چیزیں، رِزْقًا لَكُمْ، تمہارے کھانے کے لیے۔ لہذا فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا، اب یہ 3 صفات سامنے رکھیں، خالق اللہ ہے، رب اللہ ہے۔ خالق اور رب کے صفات کیا ہوتی ہیں؟ اس نے زمین کو بچھایا، آسمان کو چھت بنایا، وہاں سے بارش برسا کر زمین سے پھل میوہ جات کو اگایا، اور یہ 3 صفات جس ذات کے اندر ہوں وہی ذات عبادت کے لائق، وہی ذات خالق، اور یہ 3 صفات اگر کائنات میں کسی کے اندر ہیں تو صرف کس کے اندر؟ اللہ کے اندر۔ گویا اللہ نے یہ 3 اصول دے دیے۔ اگر دنیا میں جن کو تم اپنا معبود سمجھتے ہو، کوئی ایسا ہے کہ جس نے زمین بنائی ہو، آسمان کو چھت بنایا ہو، آسمان سے بارش برسائی ہو، وہاں سے پھل میوہ جات ثمرات نکالے ہوں؟ کوئی نہیں۔ تو گویا کہ یہ 3 ایسی صفات اللہ نے ذکر فرمائی جو اللہ کے ماں سوا کسی اور میں ہو ہی نہیں سکتی۔ لہٰذا جب اللہ کے ماں سوا میں نہیں ہو سکتی، آگے پھر کیا فرمایا؟ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا، تو لہٰذا اب تم نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنانا، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، کیونکہ تم جان چکے ہو۔ یعنی یہ اتنے واضح اور آسان مثالیں کہہ لیں، آسان دلائل کہہ لیں کہ زمین ہمارے سامنے، آسمان ہمارے سامنے، بارشوں کا برسنا، پھر زمین سے پھل میوہ جات کا اگنا، ہر ایک اس کا مشاہدہ کر رہا ہے۔ تم جان بھی چکے ہو کہ یہ چیزیں ہمارے سامنے ہیں، اور دنیا میں کوئی ایسی ہستی موجود نہیں ہے کہ جس نے یہ سارے کام کیے ہوں۔ لا محالہ وہ ہستی اسی ذات کی ہے کہ جو اللہ ہے، جو خالق بھی ہے اور رب بھی ہے۔ لہٰذا عبادت صرف کس کی ہونی چاہیے؟ اللہ کی۔ اللہ کے ماں سوا کسی کی عبادت درست نہیں ہے۔ تو یہ 2 آیات، آیت نمبر 21 اور 22، اس میں اللہ نے گویا کہ توحید کی دعوت دی اور اس پر 3 دلائل پیش فرمائے۔ آگے آیت نمبر 23 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے
قرآن کے اعجاز کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ثابت کیا۔ یعنی آیت نمبر 23 میں گویا کہ رسالت کو ثابت کیا گیا، لیکن اس کے ثبوت کے لیے بطور معجزہ اللہ نے قرآن کی تفصیل بیان فرمائی۔ معجزہ کسی بھی اس شخص کی جو کہ مدعی نبوت ہو، نبوت پر بطور دلیل جو پیش کیا جائے، ایسا کام جو عام مخلوق نہ کر سکے، خلاف عادت کام، اس کو معجزہ کہا جاتا ہے۔ اور یہ معجزہ ہر نبی کو اللہ نے دیا، اور جس نبی کو دیا اس زمانے کے اعتبار سے دیا کہ جس زمانے میں جس چیز کا، جیسے عیسیٰ علیہ السلام ہیں، اب ان کے زمانے میں طب اس کا بڑا عروج اور چرچا تھا، تو آپ کو جو معجزے ملے کہ اب بظاہر طب کے اپنے قانون اصول ضابطے ہیں، لیکن ادھر کیا تھا، اللہ کے پیغمبر کسی کوڑی کے اوپر ہاتھ رکھتے وہ ٹھیک ہو جاتا، پیدائشی اندھا اس کی آنکھوں پہ ہاتھ مارتے وہ دیکھنے لگ جاتا، پرندے بنا کر پھونک مارتے، اڑا کر ان کو اڑا دیتے۔ تو گویا کہ اس دور کے حساب سے، اور چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرب میں جس دور میں تشریف لائے وہ فصاحت و بلاغت کا دور تھا۔ عرب کے بڑے بڑے شعراء ایسے مجالس میں بیٹھ کر اپنے اشعار اور قصیدوں کا مقابلہ کیا کرتے تھے، اور جس کا قصیدہ سب سے بہترین ہوتا پھر اس کو بیت اللہ کے ساتھ لٹکا دیا جاتا بطور چیلنج کے کہ اس جیسا قصیدہ کو پیش کر کے دکھائے۔ گویا وہ دور فصاحت اور بلاغت کا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب پیغمبر کو جو اس دور میں معجزہ دیا، سب سے بہترین جامع وہ قرآن کی صورت میں دیا کہ بڑے بڑے شعراء بھی اس معجزے کے سامنے عاجز آ گئے کہ تم بڑے شعراء ہو، فصیح و بلیغ ہو، تمہاری عربی دانی کمال کی حد کو چھو رہی ہے، تو لہذا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اگر تم شک میں ہو اس کلام کے بارے میں جو ہم نے اپنے بندے پہ اتارا، گویا یہاں اس کے ضمن میں اپنا بندہ، اس سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے کہ ہم نے اپنے پیغمبر پر جو قرآن اتارا، تو یہاں ایک تو آپ کی رسالت کا اثبات بھی ہو گیا، اور ساتھ ساتھ قرآن کو بطور معجزہ پیش کر کے آپ کی رسالت پر دلیل بنا دیا۔ یعنی یہ پیغمبر جو کلام کر رہے ہیں قرآن کی صورت میں، تمہارے اندر 40 سال رہے، تم جانتے ہو لکھنا پڑھنا کسی سے نہیں سیکھا، نہ وہ شاعر تھے کہ انہوں نے اپنے وقت میں شعر و شاعری کی ہو جس کی بنیاد پر تم کہو جی کہ چونکہ شاعر تھے کلام بنا کر لے آئے، 40 سال تمہارے اندر رہے، اچانک ان کی زبان سے ایسا کلام نکلنا شروع ہو گیا کہ جس کے سامنے عرب کے بڑے بڑے شعراء بھی عاجز آ گئے، تو یہی اس شخص کی نبوت پر سب سے بڑی دلیل۔ تو گیا قرآن اللہ کے محبوب پیغمبر کی رسالت پر بہت بڑی دلیل۔ فَأْتُوا بِصُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، ایک صورت اس جیسی بنا کر لے آؤ۔ تم شک کرتے ہو نا کہ محمد خود رات کو لکھتے ہیں اور صبح آ کر کہتے ہیں مجھ پر اللہ نے کلام نازل کیا، تم سمجھتے ہو یہ انسانی کاوش ہے لہذا تم بھی انسان ہو، تم سمجھتے ہو کہ شاعر کا کلام ہے تم بھی شاعر ہو، تم سمجھتے ہو کسی فصیح اور بلیغ کا کلام ہے تم بھی فصیح اور بلیغ ہو۔ فَأْتُوا بِصُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، ایک صورت تو لے آؤ اس جیسی۔ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، اور اللہ نے فرمایا چلو میں یہ نہیں کہتا کہ تم لے کر آؤ، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِن دُونِ اللَّهِ، اپنے وہ شریک جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو ان کو بھی بلا لو، سارے جمع ہو جاؤ۔ ان کنتم صادقین، اگر تم اس بات میں سچے ہو کہ یہ کلام بشر ہے، کسی ماورا ذات کا کلام نہیں ہے، تو پھر لے آؤ، ایک صورت بنا کر لے آؤ۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، آیت نمبر 24، یہاں پر ان کے عجز کو بیان کیا گیا اور ساتھ ساتھ کفار کو ڈرایا بھی جا رہا ہے۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، ابھی تک تو تم ایسا نہیں کر سکے، وَلَن تَفْعَلُوا، اور نہ کبھی ایسا کر سکو گے، پھر کیا کریں؟ فَاتَّقُوا النَّارَ، پس ڈرو اور بچو اس آگ سے، التی وقودها الناس والحجارہ، کہ جس آگ کو بھڑکایا اور جلایا جائے گا انسانوں اور پتھروں کے ساتھ۔ دنیا کی آگ ہم گیس سے جلا رہے ہیں، لکڑیوں سے جلا رہے ہیں، ماچس سے جلا رہے ہیں، جہنم کی آگ انسانوں سے جلائی جائے گی، انسانوں کے ذریعے بھڑکائی جائے گی۔ تو لہٰذا بچو اس آگ سے کہ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں، اعدت للکافرین، کہ جس کو تیار کیا گیا کس کے لیے؟ کافروں کے لیے۔ تو گویا کہ یہاں ان 4 آیات مبارکہ کے اندر آپ یوں سمجھ لیں کہ بنیادی طور پر 3 مضامین کو بیان کر دیا۔ ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید، نمبر 2 آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رسالت، اور نمبر 3 قرآن مجید کا معجزہ ہونا۔ اور یہی بنیاد ہے ایمانیات کی کہ سب سے پہلے اللہ کی توحید کا اقرار کیا جائے،
نمبر 2 آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو مانا جائے، اور نمبر 3 جو اصول قانون ضابطہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب پیغمبر کے ذریعے بھیجا، ظاہر ہے وہ قرآن ہے، تو اس کو لیا جائے اور اس پر عمل کیا جائے، تو اس بنیاد پر ہم اس آگ سے بچ سکتے ہیں جو آگ اللہ نے کافروں کے لیے تیار کر رکھی ہے۔ تو لہٰذا توحید یہ بنیاد ہے، توحید کے بغیر تو ایک قدم ہمارا چلنا مشکل ہے۔ اور توحید کس چیز کا نام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی ذات میں اور اس کی صفات میں اکیلا ماننا، نہ اللہ کی ذات میں کوئی شریک، نہ اللہ کی صفات میں کوئی شریک۔ وہ اپنی ذات میں بھی تنہا اور یکتا، اپنی صفات میں بھی تنہا اور یکتا۔ اور آیت نمبر 22 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 صفات بیان کر بھی دی کہ میری 3 صفتیں، پہلی آیت میں 2 صفات کو بیان کیا، صفت خالقیت کو اور صفت ربوبیت کو، کہ خالق ہونا یہ اللہ کی صفت، رب ہونا یہ اللہ کی صفت۔ اور اگلی آیت میں 3 مزید صفات کا تذکرہ فرما دیا، چونکہ وہ 2 صفات ہم اس کا مشاہدہ اس طور پر نہیں کر سکتے کہ ہم اللہ کو بطور خالق کے دیکھ سکیں کہ اللہ کچھ بنا رہا ہے ہم دیکھ رہے ہیں، یا اللہ تبارک و تعالیٰ ساری کائنات کا رب ہے اور اللہ کے رب ہونے کو ہم دیکھیں، ہم نہیں دیکھ سکتے۔ تو وہ 2 صفات تو چلیں پردہ غیب کی ہیں، لیکن اگلی جو 3 صفات اللہ نے بیان فرمائی وہ کون سی ہیں جن کا میں اور آپ اپنی کھلی آنکھوں سے مشاہدہ کر سکتے ہیں کہ زمین کی وسعتیں جن کو آج تک کوئی سمیٹ نہیں سکا، آسمان کا چھت ہونا آج تک کوئی وہاں تک پہنچ نہیں سکا، اور اسی طرح قرآن اس کا معجزہ ہونا کہ جس کی مثل آج تک کوئی پیش نہ کر سکا۔ تو لہٰذا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام جو ہمیں توحید کی، رسالت کی اور قرآن کی دعوت دیتا ہے، وہی دین کامل، دین اکمل، دین مکمل ہے، اور اسی کے اندر قیامت تک آنے والے ہر انسان کی بقا اور نجات کا راز مضمر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی توحید، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت اور قرآن کے کتاب اللہ ہونے کا یقین نصیب فرمائے، اور اس کی بنیاد پر اپنی زندگی گزار کر اور اوروں تک بھی اس پیغام کو پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔